اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز جمعہ 19 نومبر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ FM 98.6 اس وقت آپ لائیو سن رہے ہیں، اور یوٹیوب چینل پہ آپ ہمیں LCCI TV youtube.com پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے سینئر اینالسٹ صاحب کا صدر لاہور چیمبر میاں شفقت علی صاحب۔ السلام علیکم میاں صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج جو ہے جناب، جو خبریں گرم ہیں ان میں جو ہے نا ایک خبر جو بڑی پریشان کر رہی ہے روزمرہ ہماری جو یہاں پہ روٹین ہے نا، جو سموک والا معاملہ ہے، اور ایئر کوالٹی انڈیکس میں ابھی بھی لاہور پہلے نمبر پہ اور بیجنگ دوسرے نمبر پہ ہے، جبکہ کراچی شاید 10ویں نمبر پہ ہے۔ تو یہ لاہور کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوریے اس طرح کا سلوک کیوں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے؟ اپنی غلطی ہے یا اس میں غلطی ہے؟ ہماری بھی ہے جی، اور ہمارے ہمسایوں کی بھی ہے۔ جی جی، جو پنجاب ہے جی جی، اور وہ ویسٹ پنجاب ہو یا ایسٹ پنجاب ہو، جی جی، اس میں ایگریکلچر لینڈ زیادہ ہے، اور جو سردیوں کی فصلیں ہیں جیسے چاول ہے، جی جی، یہ ہم جب اگا لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے ریزیڈیو کھیتوں میں جلا دیتے ہیں، جو غیر قانونی بھی ہے اور غیر اخلاقی بھی ہے۔ یہ جو بچ جاتی ہے چیز، وہ زمین کا حق ہے کہ اس کو واپس کھلائی جائے، ٹھیک ہے۔ پھر زمین کی زرخیزی رہے گی قائم۔ مطلب وہ کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں، دو طریقے ہیں زمین کی زرخیزی کو بڑھانے کے۔ جی جی، ایک اینیمل مینیورنگ ہے اور ایک گرین مینیورنگ ہے۔ اچھا، اینیمل مینیورنگ ہے، گوبر وغیرہ فصل کھیتوں میں ڈالے تو اس کے ٹھیک ہے، فرٹیلٹی بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری یہ جو کھیتوں سے چیز بچ جاتی ہے، یہ اس کے واپس اس کے اندر کرش کر کے ڈال دینی چاہیے، جو ڈالتے بھی ہیں لوگ۔ مگر کیونکہ ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے، کاسٹ آف آپریشن مہنگی ہو گئی، تو لوگ اس سے اوائڈ کرتے ہیں کہ جی یہ نہ کریں، ویسے اس کو جلا دیں۔ جلانے کے بعد بھی جو بچتا ہے وہ بھی ایک کھاد کی شکل ہے، مگر وہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی کہ اگر پورا اس کو جلائے بغیر ڈالا جائے۔ اب کیونکہ یہ زرعی علاقہ ہے دونوں جو پنجاب ہیں، تو یہ اور ہم بارڈر پہ قریب ہیں آلموسٹ، تو ادھر سے بھی ادھر آ جاتی ہیں جو آلودگی ہے، اور ہماری اپنی بھی ہے، تو مل کر وہ نمبر 1 ہو جاتے ہیں ہم دنیا میں۔ پہلے یہ مقام دلی کو حاصل تھا، کیونکہ دلی والے نے بڑی محنت کی ہے۔ اس کا علاج بڑا آسان ہے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہمیں کرنا۔ ہمیں اپنی انوائرمنٹ شہر کی خود صاف کرنی ہے۔ اس میں ہمیں جو ڈیزل والی گاڑی ہیں ان دنوں میں نہیں چلنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں گورنمنٹ نے بھی کام کیا ہے، پچھلی گورنمنٹ نے بھی کیا ہے کہ CNG میں گاڑیاں چلائی گئی۔ CNG کے جو اس کا اخراج ہوتا ہے گاڑیوں کا، اس کی سب سے کم پولوشن ہوتی ہے، تو اگر CNG پہ چلے جاتے ہیں تو پولوشن کم ہو جائے گی۔ اگر الیکٹرک پہ چلے جاتے ہیں، بہت سارے ملکوں میں پبلک ٹرانسپورٹ الیکٹرک ہے، ایکو فرینڈلی ہونا چاہیے، اور وہ بالکل کلین ہو جاتی ہے۔ اب یوزلی یہ سمجھا جاتا ہے جی کہ ہمارے پاس تو بجلی تو ہے نہیں، ہم الیکٹرک پہ کیسے چلائیں گے۔ کل ہی ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ کچھ سائنسدان بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا جتنا سورج پاکستان کو ملا ہے نا، کسی اور کو ملا ہی نہیں، اور ان دنوں میں سورج آپ کو ملا ہے جن دنوں میں چاہیے آپ کو۔ ٹھیک ہے، سردیوں میں ہمیں بجلی چاہیے ہوتی زیادہ، ان دنوں میں سورج بے شمار صبح 4 بجے سے لے کے گرمیوں میں، سردیوں میں کم چاہیے بجلی، مگر اس وقت بھی مناسب ہے۔ ٹھیک، یورپ میں ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پہ 3-4 گھنٹے سورج نکلتا ہے۔ ہمارے تو سردیوں میں بھی اچھا خاصا سورج ہے، تو اگر ہم سورج سے کو کنورٹ کریں اور سٹور کر لیں بیٹریوں میں، although it's very expensive، مگر یہ مفت ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی پانی چاہیے، نہ کوئی فاسل فیول چاہیے، نہ ڈیزل چاہیے، نہ LNG چاہیے، مفت کا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ نوٹوں کی بارش ہو رہی ہو اور میں اپنی جولی نہ پھیلاؤں، اس کا یہی استغفر اللہ والی بات ہی ہے، بالکل ایسے ہی، نوٹ برس رہے اور میں جولی پھیلا نہیں رہا، تو سورج برس رہا ہے تو میں اس کو کیش نہیں کر رہا، تو یہ ایسی بات ہے۔ ہمیں الٹیمیٹلی لانگ ٹرم پلان کرنا پڑے گا کہ ہمیں یہاں پہ
یہ جو ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے سارا الیکٹرک کرنا پڑے گا. حکومت اب پھنس گئی ہے کہ جی یہی کمپنیاں جو ہیں الیکٹرک کی جو وہ کر رہی ہیں وہی کرے گی, گاڑیاں بنائے گی اور پھر یہ ہوگا. قطر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. انڈیجنس, ہاں جی پاکستان میں کس نے اپنی بنانی ہے وہ ہمیں بتائے, اس کو دیں گے جی آپ بناؤ اور یہاں پہ چلاؤ. لمبی چوڑی کستوری نہیں ہے. ویسے ہی بالکل صحیح. اب یہ دیکھیں اصل میں جو ہم بار بار اس کا تقریباً ڈیلی بیسس پہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ پرماننٹ تو نہیں ہے, خیر 2-1 ہفتے شاید لگیں گے, اللہ کرے کوئی بارش والا کوئی سین ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ابھی جو اس کی پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ 2 ہفتے ابھی جو اسموک کا سلسلہ ہے وہ بالکل چلے گا اور بارش کے فی الحال کوئی امکانات نہیں ہے. گو کہ مصنوعی طریقے سے بارش کرنے کا جو پروگرام ہے وہ ابھی پائپ لائن میں ہے, اس پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اخراجات بہت زیادہ ہیں, لیٹ سی کہ اس کا کیا بنتا ہے. انہوں نے کل جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے ہم تو انہوں نے کہا جی دبئی نے بڑا اچھا ایکسپیرینس کیا بارش کرنے کا, مگر اس کا سائڈ افیکٹ یہ ہوا کہ وہاں پہ فلڈ آنے شروع ہو گئے. میں بارش تو انہوں نے کرا لی مگر ان کا جو گراؤنڈ پہ سسٹم تھا سیوریج کا وہ تو ڈیزائن ہی نہیں تھا, ان کا ڈیزائن نہیں ہے. صحیح ہے, اس لیے وہاں پہ فلڈ آ گئے. تو بارش پھر تھوڑی تھوڑی کروانی چاہیے کہ بہت زیادہ ہوگی تو پھر ہمارا تو سسٹم ہے, ہم تو برداشت کر لیں گے. کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ دیکھیں اب کل ایک جگہ جیسے میاں صاحب بتا رہے تو ہم بھی کوئی بات کر رہے تھے تو میرے دوست ہیں وہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ فرانس میں اور جرمنی میں جو کووڈ ہے وہ دوبارہ تیزی سے جو ہے نا پھر سے پھیلنا شروع ہو گیا. اچھا اب فلائٹیں بھی ہیں وہ آپریشنل ہیں, ساری ایئر لائنز آ رہے ہیں جا رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. کووڈ جو ہے وہ تو ڈسٹرب کرے گا آپ کے لنگس کو. اچھا ساتھ ہمارے یہاں پہ ہے وہ ڈینگی, وہ آپ کی امیونٹی کو ویک کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں طرف سے جو ہے نا آپ کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہی بات اس لیے بار بار ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو اسموگ ہے نا یہ 2-3 ہفتے میں آپ کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ باہر نکلے ماسک یوز کریں اور کوشش کریں کہ بلا وجہ ایک چھوٹا سا اکوپمنٹ بھی آیا ہوا ہے مارکیٹ میں 25-26 ہزار روپے کا, وہ آپ کمرے میں رکھ دیں, وہ آپ کی ایئر جو ہے وہ پیوریفائی کر دیتا ہے, ایئر پیوریفائر ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ اس وقت اتنی اس کی پولوشن ہے, اور جب وہ چلا کے تو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جہاں پہ 300 ہوتی ہے وہ اس کو 50 پہ لے آتا ہے, تو وہ بھی خریدا جا سکتا ہے. خریدنا چاہیے. دیکھیں نا جیسے پھر خدا نہ خواستہ مطلب بعد میں پھر وینٹیلیٹر ڈھونڈتے پھرتے ہیں لوگ, تو اس سے پہلا جو ہے نا یہ اسٹیپ یہ کر لینا چاہیے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال دیکھیں گے کہ ہماری جو اتھارٹیز ہیں وہ اس چیز کے اوپر کس طرح سے غور کرتی ہیں. اچھا ہم نے اس دفعہ تھوڑی سی روایت کو تبدیل کیا ہے. آج ایک کرکٹ کا بھی میچ ہے, اس کو ہم نے پہلے مطلب ڈسکس نہیں کیا, لیکن کیا لگتا ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کا یہ ٹاکرا بالکل ایک نارمل سا میچ ہی ہے, کوئی اس میں ہم نے تو کسی کے سامنے بھی کھڑا کر دیں, جیسی بھی ٹیم کھڑی کر دیں, ہم نے تو پاکستان کے لیے دعائیں کرنی ہیں. جی جی, تو یہ تو انشاءاللہ میچ ہم جیتیں گے. کئی دفعہ ہم ہوتے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ان کی عزت افزائی کے لیے ہم میچ ہار جاتے ہیں, ویسا نہ ہو ادروائز انشاءاللہ ٹیم. اچھا ویسے ایکسائٹمنٹ ان کو زیادہ ہوتی ہے, میں نے یہ دیکھا جو چھوٹی ٹیمیں ہیں مطلب لائک افغانستان ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, کہ پاکستان کو اگر ہم ہرا لیں گے نا تو بڑی ہماری بلے بلے ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ویسے بھی بنگلہ دیش کی گولڈن جوبلی ہونے والی ہے, 50 سال اس ملک کو بنے ہو جائیں گے. ہمارا تو سکوتے ڈاکہ چلے گا نا, ان کا وہ تھے وہ غم ہے, ادھر وہ خوشی ہے. لیکن ان کا جو پرفارمنس ہے میاں صاحب ٹریڈ کے حوالے سے, ایکسپورٹ کے حوالے سے, من حیث القوم وہ بڑی انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ کر کے کہ ترقی کی جا سکتی ہے. وہ کیا ایسے ایلیمنٹ ہیں جو ہمارے میں مسنگ ہے, اور وہاں پہ وہ کیا ایسی چیز تھی تو وہ بھی پہلے پاکستان ہی نا, پاکستان کا حصہ ہی تھا جی, اس میں کوئی شک شبہ نہیں. مگر جس قوت نے اس کو علیحدہ کیا اس پہ بھی رسپانسبلٹی تھی کہ اس کو کامیاب دکھائے کہ کامیاب ہو گیا. اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو اس کی ناکامی تھی نا. بالکل بالکل. اب اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو انویسٹمنٹ کس کی زیادہ ہے, انڈینز کی ہے. وہی ان کی وہ عام عوام کو کوئی وہاں پہ فائدہ نہیں ہوا. اگر آپ ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ جن کا کرنسی بہتر ہو گئی ہے, ان کے ڈالر ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے, یہ ہو گیا. ہمیں تو یہ دکھایا جی عام عوام جو ہے وہ گاڑیوں پہ جانے شروع ہو گئی ہیں, موٹر بائکس ان کے پاس ہیں.
تو یہ انڈین اکانومی کی ایکسٹینشن ہے جو میں سمجھتا ہوں. اور جو انڈیا میں فیسلٹیز نہیں دی گئی تھی فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی یا ڈیوٹی فری ایکسیس کی, انہوں نے وایا بنگلہ دیش لے لی. ٹھیک ہے. ہیں وہی لوگ جو انڈیا میں کام کر رہے تھے, اب وہ بنگلہ دیش میں بھی کر رہے ہیں. تو جیسے ہم کہتے ہیں افغانستان کا کھانا ہمیں پیدا کرنا پڑے گا, تو انڈیا بھی رسپانسبل ہے بنگلہ دیش کا. جیسے وہاں ٹرانزٹ ٹریڈ میں بھی تو بڑا کچھ وہاں تو ہے بنگلہ دیش میں ٹرانزٹ ٹریڈ والا سین ہے, ان کی اپنی پورٹس ہیں, اپنی ہیں, لیکن وہ انڈیا کو ان کو اکانومی کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور اس کا رسپانسبل بھی ہے. یہ بالکل ایک نیا پوائنٹ دیکھیں ہمیں ملا ہے میاں صاحب سے, بڑی جو ہے نا دیکھیں بیک گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے جی, پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ اصل حقائق کیا ہے. ظاہری سی بات ہے جنہوں نے اپنا کوئی وہ کھڑا کیا ہوتا ہے چہرہ مورا. دیکھیں جی, اگر سے ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ بنگلہ دیش کامیاب نہ ہوتا تو واپس اس نے ہمارے پاس آنا تھا. اب وہ اس نیز کو نہ پہنچے, اس وجہ سے انڈیا نے ان کو سپورٹ کیا. اور دو بارڈر انہوں نے سیل کیے ہوئے کہ بنگلہ دیشی ادھر نہ آئے, مگر ان کو ہر طریقے سے سپورٹ کرتے. لاجیکل, بالکل صحیح بات. لے جناب, ابھی ہمارا میرا خیال ہے کہ اپنا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے. بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور میاں صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ووٹنگ جو ہے اس کے اوپر تو کل بڑی خوشی منائی جا رہی تھی. اوورسیز پاکستانی بہت خوش ہیں, مبارکبادیں دے بھی رہے ہیں, وصول بھی کر رہے ہیں, لیکن اب کچھ نئی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں. وہ کیا ہے, ہم انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, بتائیں گے آپ کو. اسٹے ٹیون. Welcome back from the break and you are listening FM 98.6. We are in conversation with the senior analyst میاں شفقت علی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے سر بات ہو رہی تھی جو ووٹنگ ہے الیکٹرانک مشین کا استعمال, کل اس پہ بڑی خوشی منائی گئی ہے اور پورے یعنی کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ میں نے دیکھا مختلف گروپوں میں بڑی اچھی وہ شیئرنگ کر رہے تھے کہ ہمیں بڑا رائٹ مل گیا, سارا کچھ ہو گیا. لیکن اب جو اطلاعات ہیں اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے ہمارے لیے کہ ایک ایک پولنگ اسٹیشن پہ, پولنگ بوتھ پہ مشینیں پہنچانا, جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں پہ اس کی ایکسیس کیسے ہوگی, اور مزید کافی معاملات ہیں. تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو اوورسیز جشن منا رہے ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ کا نہیں منا رہے, وہ منا رہے ہیں کہ ان کو ووٹنگ رائٹ مل گیا. اچھا, یہ ایکچولی 33 بل پاس ہوئے ہیں کل. ٹھیک ہے. تو 33 گروپ جو ہے نا وہ جشن منا رہے ہیں. ان میں سے ایک گروپ جو ہے وہ ہمارے ایکسپیٹریٹ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ٹھیک ہے. اچھا, وہ اگر مثال کے طور پہ اگر آ کے وہ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں, ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ پوسٹل بیلٹ کی بھی ایک آپشن ہے جو بہت کم یوز کی جاتی ہے. میں نے جب کل ذکر ہوا تھا اس کا تو اس کے ایک ریزرویشن دی تھی جو شاید بہت سارے لوگوں نے اس کو پک بھی کیا ہے, اور ابھی تک کسی میڈیا ہاؤس نے اس کو پک نہیں کیا. کیا اس کی وجہ سے جو ہمارے ایکسپیٹریٹ ہیں جو 90 لاکھ بیان کیے جا رہے ہیں, پہلے 60-70 لاکھ ہوتے تھے, اب اچانک 90 لاکھ کی فگر آ گئی. ہو سکتا بڑھ گئے ہو, اس پہ کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. وہ 90 لاکھ کو ووٹنگ رائٹ دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یا آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں. اب کیسے ڈالنا ہے, کہاں پہ ڈالنا ہے, طریقہ کار کیا ہوگا وہ ابھی واضح نہیں ہوا. وہ الیکشن کمیشن بیٹھ کے کرے گا واضح کہ کس طرح. ابھی ہمیں بل بھی دیکھنا ہے کہ بل کیا پاس ہوا. میں نے ان میں سے صرف ایک ہی بل پڑھا جہاں پہ میرا کنسرن تھا کہ وہ نیشنل کالج آف آرٹس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا. ٹھیک ہے. وہ بھی ان 33 بلوں میں سے ایک بل ہے. اب جو ریزرویشن ہے ایک سیاسی اسٹوڈنٹ کی جو سیاست کا علم حاصل کر رہا ہے میرے جیسا, کہ کس طریقے سے آپ ووٹنگ رائٹ دیں گے. آیا کہ وہ ووٹ پہلے ڈلیں گے یا سیم ڈے ڈلیں گے, یا اسی دن وہ آئیں گے یا بعد میں آئیں گے. اگر تو یہ ووٹ بعد میں کاؤنٹ ہوئے تو اس میں دھاندلی کے 50% سے زیادہ چانسز ہیں.
میں سمپلی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 10 سے 15-20 ہزار کے مارجن سے ہمارے لوگ جیتتے ہیں. ایسے ہی ہے ویسے ہی. تو یہاں پہ پاسبلٹی ہوگی 50,000 ووٹ بھی اس کے مخالف ڈالا جا سکتا ہے. اگر آپ جیت گئے کانسٹیچوئنسی سے اور آپ سرٹن کوارٹرز کو پسند نہیں ہیں تو آپ 20,000 سے جیتے تو انہوں نے 25,000 ووٹ آپ کے خلاف ڈلوا دینا. ٹھیک ہوگی. اور پاکستان کے جو الیکشن ہوئے ہیں ہوتے رہے ایک آدھ الیکشن کے علاوہ وہ ٹرانسپیرنٹ اتنے نہیں رہے کہ لوگ اس پہ کوشچن نہ کریں. حکومتیں اس پہ کہتی رہی جن کی حکومت بن گئی ان کو سوٹ کر گیا. اس کی جو سب سے بڑی اگزامپل ہے وہ عمران خان کی اپنی ہے. کسی بار کی ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے ایگزامپل. عمران خان نے کئی عرصہ دراز کنٹینر میں بیٹھے رہے. 126 دن کا وہ جو تھا وہ یہ تھا 4 حلقے ہی کھلوانے تھے. 4 حلقے ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی یہ 4 حلقے کھودے نہیں کھلے وہ نہیں کھلے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ 126 دن کھڑے رہے. بالکل ایسے. اب عمران خان کیا ایسی اسٹریٹجی لائیں گے کہ 226 دن کوئی اور نہ کھڑا ہو. وہ بھی ہونا ہی ہونا ہے. جو آپ بیج بوئیں گے اس کو کاٹنا بھی آپ نے. تو یہ الیکٹرانک ووٹ ہم اس کا کوئی اجلت نہیں کرنی چاہیے تھی, کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ آرام سے بٹھاتے اپوزیشن کو, جی بتائیں آپ کے ریزولوشن کیا ہے, وہ ہم بیٹھ کے سالو کر لیتے. انڈیا میں اس کو 20 سال لگے الیکٹرانک ووٹنگ کو. آج بھی انڈیا میں ایک دن میں پورا الیکشن نہیں ہوتا, 1 مہینہ لگتا ہے ان کے پورے الیکشن کو ہونے میں. اور ووٹ جہاں پہ مینول ہوتے ہیں وہ ان کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ایک سینٹرل پلیس پہ. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے مگر وہاں پہ کاؤنٹ بھی کر لیتے ہیں پہلے کہ جی ووٹنگ کاؤنٹ کر لیں اور ایک سلپ بنا کے وہ سب کو دے دی جاتی. برازیل میں اس کو 22 سال لگے. برازیل میں بھی یہ رواج ہے. تو یہ جو ہے اس میں اپوزیشن کی یا عام آدمی کی ریزرویشن جو دھاندلی والی ہے اس کو پہلے ایڈریس کرنا چاہیے. اگر وہ ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. تو یہ جو یو ایس اے میں جو پریزیڈنٹ کے جو وہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں وہ بھی تو یہی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. وہ مینول بھی ہوتے ہیں اور اس سے بھی ہوتے ہیں, پوسٹل بیلٹ بھی آتا ہے اس پہ. ہمیشہ نا جیسے ہم لاہور چیمبر میں بھی کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ڈوئل سسٹم چلائیں گے. ٹھیک ہے کہ آپ الیکٹرانک ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو فلاں لائن لگی ہے, مینول ڈالنا تو فلاں لائن لگی. اس پہ کچھ لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی جتنی دیر تک وہ پرچی نہ ڈالے. پنجابی میں ٹھک کر کے ٹھپا جڑا لانا ہوتا ہے نا, ٹھپا لا کے پھر پرچی بھی جو چاسوس ٹھپے دی آندی ہے نا, پھر وہ تصویر بھی لوانی ہے. پرچی پا رہے ہیں صبح اخبار پریزیڈنٹ صاحب وہ بھی ہے. وہ چیز ہے. یہ پولیٹیکل جو سٹنٹس ہیں نا دیکھیں نا اس کے بغیر بھی پھیکی ہوتی ہے سیاست میں. تو یہ سارا کچھ کرنا ہی پڑتا ہے. بالکل. اور سر ایک ہمارے پاس بڑا ایک اہم سوال ہے آپ کے لیے, اور یہ واقعی یہ جب بھی میں دیکھتا ہوں کیونکہ ہم خود ٹریڈ کلاس کے ساتھ ہم بلونگ کرتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, الٹیمیٹ جو کنکلوژن نکلتی ہے نا, اچھا بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اینڈ رزلٹ یہی نکلتا ہے. کل کی بھی ایک ڈسکشن تھی تو وہاں پہ بھی یار مینوفیکچرنگ کرنی چاہیے. تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ جی آپ جناب یہ میاں صاحب سے درخواست کریں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہماری ایکویٹی پوری ہے, ہم پوری تیاری میں ہیں, تو ہمیں کون سے 2-3 ایسے سٹیپس لینے چاہیے کہ ہم بھی انڈسٹری میں قدم رکھ سکیں. تو سر یہ اس پہ ذرا روشنی دیکھیں جی. اگر آپ اسی ٹریڈ میں ہیں تو انڈسٹری میں آنا بڑا آسان ہے. سب سے پہلا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ چیز امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں ہول سیل یا ریٹیل, ان فیکٹری کو وزٹ کریں. مثال کے طور پہ آپ جاپان سے کوئی چیز منگوا رہے ہیں تو جاپان کی اس فیکٹری کو وزٹ کریں. آپ کا ایکسپوجر بڑھ جائے گا کہ یہ چیز بنتی کیسے. ٹھیک ہے. اگر چائنا سے منگوا رہے ہیں تو چائنا وزٹ کریں, اگر تائیوان سے منگوا رہے ہیں تائیوان وزٹ کریں. تو آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا جائے گا کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. 1 دفعہ 2 دفعہ بار بار وزٹ کریں انٹل انلیس آپ فیکٹری لگانے شروع کر دیں. فیکٹری لگانے میں کوئی لمبی چوڑی قباحت نہیں ہے. آپ کو مشینری چاہیے, آپ کو لیبر چاہیے, آپ کو سرمایہ چاہیے اور آپ کی اپنی پارٹیسپیشن چاہیے. 4-5 چیزیں. اور پاکستان میں چند فیکٹریوں کے علاوہ کوئی بھی فیکٹری لگائی جا سکتی ہے, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, کوئی آپ کو پرمیشن نہیں چاہیے. صرف چیمبر آف کامرس کے ساتھ آپ رجسٹریشن کرائیں گے, یو آر الاؤڈ. اسلحہ نہیں بنا سکتے آپ,
کیمیکل ہاؤس جو ہے وہ نہیں بنا سکتے. اس طرح اور 2-4 چیزیں ہیں جو ریسٹرکٹیڈ ہیں, وہ بھی بنا سکتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں بنا سکتے, مگر اس کے لیے آپ کو پرمیشن چاہیے. جیسے ڈیفینس ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں, مگر منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن کے ساتھ آپ کو افیلیشن. موسٹلی جو انڈسٹری ہے وہ تو اب سمجھ لیں کہ آٹومیشن پہ ہے, اسمارٹ ورکنگ ہے, سارا ایک سسٹمیٹیکلی چلتی ہیں چیزیں. لیکن پہلے وقتوں میں جب ہم نے اپنے بڑوں سے استادوں سے یہ سیکھا ہے, اور جب ہم خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ جی ہمیں بھی یہ کرنا ہے اور اس طرف تو وہ پنجابی جو یار ہے کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے, ایک نسل پوری نو کام کرنا پہنتا ہے, پھر اگلی کھا سکتی ہے, ایسے انچ رکھو. تو یہ ریئلٹی ہے. دیکھیے اگر نہیں بزرگ بھی ٹھیک کہتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ایک نسل کو پوری قربانی بھی دینی پڑتی ہے, مشکل وقت بھی آتے ہیں, اور انڈسٹری کے رزلٹ فوری طور پہ نہیں آتے. یہ آج آپ کی ٹریڈ نہیں کہ جب آپ نے سیل کر لی تو اسی وقت آپ نے گر لیا کہ مجھے کتنا پروفٹ ہوا. قطر ایسے نہیں ہے, آپ کو 1-2 سال پورا انتظار کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ کی بیلنس شیٹ بنتی ہے کہ جی کیا کھٹیا تھا کیا گوایا, اور ہر چیز زیادہ ہے. آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی ساری اس میں آنی ہے, آپ کے بینک اگر آپ نے بینک سے بورنگ کی ہوئی ہے اس کا مارک اپ بھی آنا, تو اینڈ آف دی ایئر جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی مجھے کیا پروفٹ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جو سٹیپ میں جو سمجھاؤں کہ آپ کو جس ریلیٹڈ انڈسٹری میں آپ کام کر رہے ہیں, جس ٹریڈ میں کام کر رہے ہیں, اس کی ریلیٹڈ انڈسٹری کو آپ وزٹ کریں, دیکھیں تاکہ آپ کا ایکسپوجر ہو. بہت ضروری ہے. مجھے یہ یاد پڑتا ہے ایک دفعہ ہم کراچی گئے تھے پاکستان اسٹیل مل کے وزٹ پہ نا, تو میاں صاحب کا تو ہمارے سے زیادہ اس میں ایکسپیرینس ہے, یہ زیادہ سمجھتے ہیں جو بات میں کر رہا ہوں. تو میرے ساتھ ایک دوست تھے, تو وہ بڑا نا وہ بتاتے میں NSO ٹن بیچیا جی, آج میں NSO ٹن ہے کیتا NSO ٹن, تو وہ 100 ٹن تو تھلے گل نہیں نا جی NSO ٹن. تو جب وہ مطلب ہم لوگ وہاں پہ گئے ہیں جا کے, ہم نے جب وزٹ کیا نا, تو واپسی میں گیا اپنا کافی دیر وہ خاموش تھا. میں کہ آج بھی 100 ٹن بیچے, بس ٹھیک ہے یار وہ کوئی بات نہیں. تو وہ یعنی کہ جا کے تو وہ اس کو یہ لگا کہ گودام دی ویلیو کچھ ہو رہے تھے جناب, پورا اسٹیل ٹاؤن ہے. ہاں تو وہ چیز ہے, بالکل ٹھیک ہے جناب. اور سر یہ دیکھیں نا, آپ سے ہم سیکھتے ہیں, تو آپ ہمارے لیے پھر ایک استاد کا درجہ جو ہے نا وہ رکھتے ہیں, بلکہ آپ گرو استاد ہیں. یہ اب ذرا بتائیں, آج کل جو استاد ہیں اس کو کس طرح سے مطلب سوسائٹی دیکھتی ہے, وہ عزت وہ مقام ہے استاد کا جو ملنا چاہیے, یا ابھی کچھ اس پہ؟ یہ ہے بڑی لمبی بات ہو جائے گی, آج جتنی ہو سکتی کرے گی اس پہ, اور کسی دن بھی کرے گی. استاد پھر اشفاق صاحب سے بات شروع کر لیتے ہیں. اشفاق صاحب پڑھا رہے تھے جرمنی میں ایک ادارے میں, اور ساتھ ساتھ اپنی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے. تو انہوں نے ایک ٹریفک کی وائلیشن کر دی. اشفاق صاحب کو اشارہ کاٹ دیا ہوگا یا کوئی ٹرننگ غلط کر دی ہوگی. تو اس وقت پولیس والے ہوتے تھے وہاں پہ, اب تو کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پکڑ کے چلان کر دیا اس کا کہ جاؤ فلانی عدالت میں جا کے بھگتو. اشفاق صاحب وہاں پہنچ گئے عدالت میں. تو جب ان کی باری آئی تو جج نے پوچھا کیا کرتے ہیں آپ, کھڑے ہو گئے. اشفاق صاحب کھڑے, تو انہوں نے کہا میں ٹیچر ہوں. انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, میں ٹیچر ہوں. تو جج کھڑا ہو گیا. یہ اشفاق صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا اور مجھے انہوں نے سنایا بھی واقعہ. تو میں گھبرا گیا کہ جج کیوں کھڑا ہو گیا, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے. تو اس نے کہا جی آپ ٹیچر ہیں تو آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. مجھ سے ٹریفک کی غلطی ہو گئی ہے. میں نے کوئی اشارہ توڑ دیا, اور وہ ان کے نہیں آپ کا کام تو ہے ہی نہیں یہاں پہ آنا. آپ اگر یہاں پہ ہیں تو کتنے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ٹیچر کے بغیر بیٹھے ہوں گے, تو آپ تو فوراً جائیں واپس, آپ اپنا کام کریں جا کے. انہوں نے کہا جی مجھے جرمانہ کریں. انہوں نے کہا کوئی جرمانہ نہیں, اور فوری طور پہ نکل جائیں آپ جا کے اسٹوڈنٹ کو سنبھالیں, ان کو پڑھائیں. تو یہ استاد کی قدر ہے مہذب معاشروں میں کہ چھوٹی موٹی وائلیشن بھی ان پہ وہ اس کا کوئی سزا نہیں دیتے ان کو کہتے جی آپ. اب ہمارے ہاں بھی ایسی ہی تھی عزت, یہ نہیں تھا کہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ 4-5 سال پرانی بات ہوگی جب ہم بزنس ٹرین چلایا کرتے تھے لاہور اور کراچی کے درمیان. تو مجھے ریسیپشن سے انٹر کام آیا کہ جی, میں ٹیچر کا نام بھی نہیں مجھے یاد, انہوں نے کہا جی آپ کے فلاں ٹیچر آئے ہیں. ٹھیک ہے.
میں نے کہا نہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, وہ تو میرے ہائی اسکول کے ٹیچر تھے. تو انہوں نے کہا جی وہی آئے ہیں. ہے میں خود گیا کہ استاد کا نام آیا تھا, بلکہ ماسٹر کہتے تھے. تو ماسٹر صاحب کو میں نے دیکھا, ماسٹر صاحب ریسیپشن پہ کھڑے. میں کہتا آپ کیوں کھڑے ادھر؟ چل تو اپنے کمرے چل. میں نے لے کے چلے گئے وہاں پہ. تو انہوں نے ایک کام ایسا بتایا مجھے کچھ جو میرے بس میں بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا جی میرا بیٹا فلاں ملک میں پڑھتا ہے, کوئی یورپ کا ملک تھا. تو انہوں نے کہا جی یہ ڈاکومنٹ جو ہے نا یہ 2 جگہ سے ٹیسٹ کروانا. تو ایک تو میں نے نوٹری پبلک سے ٹیسٹ کروا لیا, جو تھوڑے سے پیسے دے کے ایک وکیل جو ہے وہ نوٹری پبلک بھی ہوتا ہے, اس سے اسٹیپ لگا دی. تو دوسرا میں نے چیمبر آف کامرس سے کروانا. اب چیمبر آف کامرس وہ ڈاکومنٹ, ہم ڈاکومنٹ وہ کرتے ہیں جو ہمارے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, بزنس کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ, میں نے کہا جی چیمبر آف کامرس تو نہیں کرتا. انہوں نے کہا نہیں میں کہنا بہتر تو کرا دیں. میں نے اب استاد کی وہ رسپیکٹ. اچھا میرے دل میں وہ جو میرا ماسٹر تھا وہ اسکول کا ایک جو ہوتا ہے نا ایک کریکٹر ہوتا ہے کہ جس سے ہر کسی کو کٹ دینا, کسی کو اور صحیح ہوتا ہے, جس کے لیے آپ سوچ رہے ہوتے تھا پیریڈ کسی طرح مس ہو جائے. نہیں ایون پیریڈ کے علاوہ انہوں نے راؤنڈ بھی لگانا ہوتا تھا. کوئی بچہ اگر باہر پھر آ رہا ہے غلط کر رہا ہے, انہوں نے آگے 2-4 سوٹی کھڑکا دینی اس نے. اور جو میں نے بہت کم مار کھائی ہے مگر بہت کم, مگر ایک خوف میرے ذہن میں طاری تھا کہ یار انہیں گرمی کھا لی انہوں نے, جنہوں نے یہیں گھٹ دینا تو میری کوئی عزت کوئی نہیں رہی. میں نے چیمبر فون کیا. اچھا وہ میں نے کہا سر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اسٹیشن کے اس کونے میں بیٹھا ہوں؟ مجھے یہ تو پتا تھا تم پریزیڈنٹ بن گئے لاہور چیمبر کے. تو میں لاہور چیمبر گیا, وہاں پہ میں نے ان کو کہا جی یہ ٹیسٹ کر دو. انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے. تو میں نے ان سے پوچھا جی شفقت کتنے؟ انہوں نے کہا جی وہ اتنے بیٹھتا جی آج کل اتنے چلو. اور وہ وہاں پہ آ گئے. اچھا میں نے لاہور چیمبر فون کیا کہ جناب انہوں کا کام کر دیں. آگے سے اسٹاف نے وہی جواب دینا تھا. میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ ٹیسٹیشن ہوتی کیا ہے؟ کہتے جی ایک اوریجنل کاغذ کو دے کے کاپی کو ٹیسٹ کر دینا. تو میں نے کہا تم کر دو, تمہیں کوئی نہیں کنسرن ہمارے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں ہے, کسی اور نے بھی کرنا ہے تو ہو گیا کام. ان کا فون پہ ایگری کر لیا اسٹاف نے. میں نے کہا سر آپ میری گاڑی لیں. میں نے ڈرائیور کو پیسے دیے کہ یہ ٹیسٹیشن فیس ہے, استاد کو نہ دینی پڑے, تو یہ جا کے اس کا ان کا کام ہو گیا. وہ جس اعتقاد سے آئے تھے میرے پاس, میرے لیے یہی بڑی بات تھی کہ میرا ایک ٹیچر, میرا استاد, میرا گرو میرے پاس چل کے آ گئے, اور مجھے آؤٹ آف دی وے بھی جا کے وہ کام کرنا ہے. جیسے بھی ان کا کام بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اب یہ ان کو شاید یاد بھی نہ ہو, یا ذکر بھی نہ ہو, یا شاید پروگرام بھی نہ سن رہے ہو, مگر جو میں نے ان سے تعلیم حاصل کی وہ اس کی پے بیک میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جی پے بیک کروں. اسی طرح ایک میرے ٹیچر ہیں ذوالفقار شاہ صاحب, میری زندگی میں کوئی واقعہ ہو صبح 6 بجے ان کا فون آنا سب سے پہلا. اچھا شوقت مبارک ہو تن میں ادھر ہوا کہ اچھا کئی دفعہ مجھے بعد میں پتہ چلتا, ان کو پہلے پتہ چل جاتا. وہ صبح اٹھ کے اخبار بھی پڑھتے ہیں کہ یہ ہو گیا جی, بیک جی بڑی مہربانی سر, ویری گڈ ویری. اچھا ان کے وہ آ گئے ایک دن لاہور چیمبر میں جب میں پریزیڈنٹ تھا, تو آ کے باہر سے چٹ بھیجی. اور جب ہم پریزیڈنٹ بنے ہیں تو ہم نے پی این سسٹم ختم کر دیا تھا, کسی کو پوچھنا نہیں پڑتا, کسی کو چٹ نہیں بھیجنی پڑتی, سیدھا اندر آ جاتے. باہر وہ نہیں آئے تو میں اٹھ کے باہر چلا گیا کہ استاد آئے ہوئے. میں کہ شاہ صاحب آپ چٹ بھیج رہے ہیں, آپ کو تھوڑی سی, میں ایج میں 5-7 سال مجھ سے بڑے ہوں گے, زیادہ بڑے. میں کہ سر کچھ شرم مجھے کرو, میں اس طرح تو نہیں ذلیل کرتے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو آپ کر رہے ہیں. تو افسر بن گئے. میں کہ سر جی اب جو بھی بن جائے ٹیچر کے سامنے کچھ نہیں بن سکتا. ٹیچر دیکھیں ٹیچر کی انہوں نے فرمائش کی کہ جی میری 60 سال کی ہو گئی نوکری, تو مجھے ایکسٹینشن دلوا دے گورنر صاحب سے. میں نے کہا سر میرے بس میں نہیں ہے, میرے بس میں یہ ہے میں آپ کی گورنر صاحب سے میٹنگ کروا دوں, وہ آپ اپنا مدعا پیش کریں, اگر ہو سکتا ہے تو ہو جائے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا رول یہی ہے, میں اپنے طور پہ گورنر کو نہیں مل سکتا تو میٹنگ. حالانکہ مقبول صاحب گورنر تھے, ہر ایک فنکشن پہ انہوں نے آنا تھا, تو میں نے شاہ صاحب کو بھی بلا لیا. میں کہ شاہ صاحب آ جائیں تو آپ کی میٹنگ ہو جائے.
تو میں نے شروع اس طرح کیا کہ گورنر صاحب آپ اکثر مجھے کہتے ہیں تمہاری تربیت کس نے کی ہے؟ تربیت میں تو والدین بھی ہوتے ہیں مگر اساتذہ کا زیادہ رول ہوتا ہے. میں کہ جی یہ وہ میرے استاد ہیں جنہوں نے میری تربیت کی ہے اور میں آج اس مقام پہ پہنچا ہوں. تو اچھا اب وہ انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا, بات ختم ہو گئی. اگلے دن پھر آ گئے میرے پاس. میں نے کہا سر تو ہو گیا جو ہونا. کہتے نہیں کام میرا ہونا یا نہیں ہونا ایک علیحدہ گل ہے. جس طریقے نے تو میرا تعارف کرایا ہے نا, میرے پیسے پورے ہو گئے. میری ایکسٹینشن ہوئے یا نہ ہوئے ڈزنٹ میٹر. تم نے جو تعارف کروا دیا نا میرا, میں اس سے خوش ہوں. سن کے مزہ آیا تو جن کو آپ نے کہا انہوں نے کتنا مزہ آیا. اچھا اب آپ نے یہ ظرف آپ کا ہے کہ آپ اپنے استاد کو, آپ اپنے گرو کو, آپ اپنے ٹیچر کو جتنی رسپیکٹ دیں گے وہ آپ کی طرف ہی آنی ہے, اسے رکھ نہیں لینی, اس کا کوئی خزانہ نہیں ہے, وہ اتنی ہی رسپیکٹ آپ کی کرے گا. وہ آپ نے ایک دفعہ کی, وہ 100 دفعہ اپنے اسٹوڈنٹ کو سنائے گا کہ فلاں میرا ٹیچر ایسے کرتا تھا, اس کا آج بھی بیہیویئر یہ ہے. اب یہ سلسلہ ہے. میں جس اسکول میں پڑھا ہوا ہوں وہ ہے, اس وقت سارے نیشنلائز ہو گئے تھے, 1 روپیہ فیس تھی. انجمن حمایت اسلام کا وہ کالج اسکول تھا, وطن اسلامی اسکول, نیشنلائز ہو گیا تو اس کے بعد سب کی فیس 1 روپیہ ہوتی, اور کئی میں پورے 10 سال ہی 1 روپیہ رہی ہوگی. یہ جو برانڈت روڈ, رام گلی والی برانڈت روڈ, رام گلی والی سائڈ پہ اسلامیہ اسکول. وطن دوسری, وطن دوسری سائڈ. وہ جب بورڈ کے ایگزامز آتے ہیں نا تو وہاں پہ بالکل. اچھا وہ اسکول پھر ہم نے ایکس جو اسٹوڈنٹ ہے سب نے اپنے پیسوں سے ری بلڈ کیا ہوا. اچھا اچھا اچھا. وہ اسکول ہمارا اپنا ہے گورنمنٹ کا, ٹھیک ہے, مگر دوبارہ ایک اینٹ اس کی ہم نے خود لگائی. صحیح ہے, صحیح. اور کیونکہ سارے بزنس مین تھے, برانڈس روڈ سے تعلق رکھتے تھے, انکلوڈنگ مائی. بڑے مشہور لوگ جو تھے ان کی وہ ایک تختی بھی لگی ہوئی ہے, میں وہ بھی آ کے سناتا ہوں. اچھا اب کانسیپٹ کیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کو کہتا ہے تمہاری طرح میں دیتا ہوں. اچھا, کہ میں فیس پے کرتا ہوں اس میں سے تمہاری طرح دی جاتی ہے. اچھا اچھا. اس وقت تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ فیس اس کی گورنمنٹ دیتی تھی, طرح اس کی گورنمنٹ دیتی تھی, فیس تمہاری 1 روپیہ ہوتی. 1 روپیہ ہوتی. اب ہم نے نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ سکھا دیا کہ تمہاری فیس جائے گی تو پھر اس ٹیچر کو طرح ملے گی. تو وہ رسپیکٹ کا لیول ہی نہیں ہے. وہ ٹیچر کو اپنا ملازم سمجھنا شروع ہو گیا کہ یہ ہمارا ملازم ہے, ہماری جو اسکول فی ہے اس میں سے اس کو جاتا ہے. تو ابھی تھوڑے دن پہلے ٹیچرز کے ساتھ میرا مختلف اسکولوں کے ٹیچرز تھے, میرے اس میں ٹیچر نہیں تھے. انہوں نے کہا جی ہم تو اب فیل ہی نہیں کر سکتے, ہمیں مینجمنٹ کہتی ہے ان کو فیل نہیں کرنا. اگر ہم نے فیل کر دیا تو وہ بچہ اسکول سے اٹھا لیا جاتا ہے, کسی دوسرے اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ بات کروں میں میٹرک سے نیچے جو ہے, بالکل بالکل ایسے. اگر یہ لیول ہے تو پھر تو ایگزامینیشن کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. پھر تو کوئی کسی طریقے سے آپ بچے کو پرکھ ہی نہیں سکتے, اس کو نہ سکھا سکتے ہیں, نہ اسے سیکھنا ہے. پھر ایسے معیار نکلے گا جو آج کل نکل رہا ہے. تو یہ تو پھر ہمارا جو فیوچر ہے وہ اس حوالے سے تو بڑا پھر برائٹ تو نہ ہوا نا. نہیں برائٹ نہیں ہے جی, میں تو دیکھ رہا ہوں بہت ڈارک, اور ہم تنگ گلی اور تاریخ گلی کے اندر گھستے جا رہے ہیں, اس کے آگے منزل ہی کوئی نہیں ہے. تو استاد جو ہے یہ آپ جب دیکھتے ہیں نا میٹرک کے رزلٹ 5%, 10%, 20%, وہ اس لیے ہے کہ جو ان کی تربیت ٹھیک نہیں, جب وہ انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی ایگزامینیشن میں جاتے ہیں تو ان کا رزلٹ نہیں آتا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک 8ویں جماعت کا بھی بورڈ کا ایگزام ہوتا تھا, جو اچھے اسٹوڈنٹ تھے ان کو اس میں بھیجا جاتا تھا کہ جی آپ 10ویں کا تو دینا ہی دینا, آپ 8ویں کا بھی دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کی اسسمنٹ کیا ہوتی. میں انٹرنل ایگزامینیشن کو اسکول بھی نہیں مانتے تھے کہ وہ کہتے تھے جائیں آپ بورڈ کا ایگزام دیں. یہ بہرحال بات ٹھیک ہے میاں صاحب کی کہ جب آپ کی یہ گرومنگ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ جو بالکل بس پیسے کا ہی چکر ہے نا بیچ میں سارا, تو وہ ٹرانسپیرنسی اس چیز کے اندر ہے نہیں. پیسے دے کے تو ٹیچر کی بھی تنخواہ جانی ہے, یہ واقعی حقیقت ہے, یہ ہر کسی کو پتہ ہے.
کہ ہم نے پیسے دینے ہیں تو ٹیچر, کیونکہ جب بھی یہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز کی جب بھی کوئی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم استادوں کو کہاں سے پھر پیسے دیں گے اگر آپ فیسیں کم کروا لیں گے. تو یہ تو پھر سینیریو جو ہے بڑا ڈیفیکلٹ ہے. اس کے اندر ایک دو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ایک بریک کے بعد جو ہے نا میاں صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا امپرومنٹ آ سکتی ہے اور کس طرح سے جو ہے ہم ان معاملات کے اوپر اپنا فیوچر جو ہے اس کو سیکیور کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ابھی ہماری بات ہو رہی تھی استاد کا جو رتبہ ہے, استاد کا جو احترام ہے, اس کو بحال کیا جائے گا تو ہی سارے معاملات آپ کے جو ہے نا وہ خود بخود ٹھیک ہوں گے. اس کی بحالی کے لیے, اس احترام کو واپس لانے کے لیے یہ بیچ میں جو پیسے کی انوالومنٹ ہے اس سارے سسٹم میں, اس کو کس طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے. کیوں بالکل اگر آپ ختم کریں گے تو میاں صاحب مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ امام مسجد جو ہیں ان سے دعا کے لیے تو سارے کہہ دیتے ہیں تنہا 15,000 روپے. بالکل. تو وہ دعا, وہ دل سے کیا دعا وہ کرتے ہوں گے, مطلب اس میں جو ہے نا پھر سب کو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے. آج کل مہنگائی ہے, ان کی بھی ضروریات زندگی ہے. دیکھیں جیسے کل کے پروگرام میں میں نے عرض کی تھی کہ ایجوکیشن جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ایجوکیشن کی کوالٹی وہ نہیں مل رہی تھی اسٹیٹ کے اسکولوں سے, اس لیے پرائیویٹ جو اسکول ہیں وہ پنپنے شروع ہو گئے. اگر اچھے اسکول رہتے اور ان کا معیار برقرار رہتا تو کسی نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں بھیجنا تھا. صحیح بات. اور دوسری طرف سے پہ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں والوں نے سرکاری اسکولوں کو تباہ کیا. وہ چاہتے, دیکھیں نا, میری دکان اور آپ کی دکان ساتھ ساتھ ہو, ہمارا کمپٹیشن ہو, تو میں نے تو آپ کی تباہی کا سوچنا ہی سوچنا ہے نا. انڈر ہم ایک ہی پیس پہ آ جائیں کہ یار ریٹ بھی ہمارے ایک ہی ہو, پرچیز بھی ہماری ایک ہی ہو, پول کر لو یا ایک اسٹینڈرڈائز جس کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈائز پہ. اب دیکھیں پوری دنیا میں جو دکانیں ہوتی ہیں ان پہ ایک ہی پرائسز ہوتی ہے. باقی آپ کا اپنا اخلاق ہے کہ آپ کی سیلز مین شپ ہے کہ آپ گاہک سے کیسے بات کرتے ہیں, وہ آپ کے کلیئرٹی بڑھ جائے گی. پہلے اسکول ایسے ہی ہوا کرتے تھے, 1 2 4 اسکول پرائیویٹ ہوتے تھے, مشنری اسکول, اور وہ بھی چلتے تھے. اب جتنی دیر تک اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی ریوائیو نہیں کرتی, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب بورڈ کا ایگزام ہوتا تھا, سینٹرل ماڈل اسکول یا وطن اسلامیہ اسکول, انہوں نے 5 دفعہ ٹاپ پوزیشن حاصل کرنی, ہم نے 1 دفعہ کر لینی, مگر ہم تھے ان کے فالو کر رہے تھے. کبھی میں نے یہ نہیں سنا تھا کہ ایچسن کالج کے بچے نے بھی میٹرک کا ایگزام ٹاپ کر لیا. شاید آج بھی نہیں سننے میں آتا. آج کریسٹ اسکول اس کی جگہ پہ آ گیا, اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ ویلفیئر کا وینچر ہے. بالکل ہے بھی, مگر جب پرائیویٹ اسکول آ گئے جنہوں نے منی میکنگ شروع کر دی, اور پہلے انہوں نے پلان اس کو کیا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی ہم یہ کیونکہ سوشل ویلفیئر کا کام کرنے لگے ہیں, ہمیں انکم ٹیکس سے چھوٹ دے دی جائے. چھوٹ لے لی انہوں نے. پھر انہوں نے کہا جی ہمیں آپ جگہ بھی دیں گے, آپ جگہ سرکاری ہوگی, اسکول ہم بنائیں گے. اور کوئی کنالوں میں جگہ نہیں لی, ایکڑوں میں جگہ لی ہے. جوہر ٹاؤن میں ایک لیبنانی اسکول ہے, 5-7 ایکڑ جگہ ہوگی ان کے پاس, اور وہ ڈالروں میں فی لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ کے بھی پیسے دے سکتے تھے, صحیح, اور مارکیٹ پرائز دے سکتے تھے, ضروری نہیں تھا ان کے کاسٹ پرائز لیتے. اور بہت سارے اسی طرح آپ دیکھیں گے لوکل جو چین ہے وہ بھی اتنی بڑی ہو گئی ہیں جن کے 50 اسکول ہیں. بالکل. اور کما کے وہ بنے. اور انہوں نے ایسے بھی اسکول ہیں جنہوں نے سابقہ فائنانس منسٹر جو ہیں وہ اپنے بورڈ پہ لے لیے, ملازم کے طور پہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنا لیے کہ آپ ہمارے انٹرسٹ واچ کریں گے, آپ یہ کریں گے. اور وہ آج بڑے بڑے نام ہیں وہ. اور کئی اسکول ایسے ہیں جنہوں نے 7 فیکٹریاں بھی لگا لی, شوگر ملیں ان کی ہے. یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اس چیز کا. ابھی وہ شروع کر دیا ہے, اپنا فلیٹس وغیرہ بھی بنا رہے ہیں, ہاؤسنگ کی طرف بھی بے شمار چیزیں انہوں نے کمائے ادھر سے, اور باقی بزنس میں چلے گئے. تو ہمیں یہ اسیس کرنا چاہیے اور یہ عوام کو بتانا بھی چاہیے کہ انہوں نے اتنے پیسے کما لیے. اب دیکھیں کیا تک ہے کہ ہر ریزیڈینشل ایریا میں اسکول ہو,
قطر ضرورت ہی نہیں ہے. ٹریفک بلاک ہے, نہر پہ آپ آئیں, جگہ جگہ پہ رکاوٹیں کھڑی ہیں. کمرشل ایریا جو ڈیزگنیٹڈ ہے اسکولوں کے لیے, کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے, وہاں پہ ہونا چاہیے. ہاں ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور قطر نے ایسا کام, ہمیں گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ آپ اپنے اسکول سسٹم کو ریوائیو کریں اور اس اسٹینڈرڈ پہ لے کے جائیں جہاں پہ انٹرنیشنل اسکول کی اسٹینڈرڈ ہے. ٹیچر کی عزت خود ہی بحال ہو جائے گی جب اسٹوڈنٹ کو پتہ چلے گا کہ میری فیس ہے, اس کو تنخواہ نہیں ملتی. جو اس کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ یہ تمہارا ملازم ہے, تم فیس دیتے ہو, تمہارا باپ فیس دیتا ہے, تو اس کو تنخواہ ملتی ہے. اصل یہ پوائنٹ ہے, کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی تو بہت ضروری ہے نا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ اکٹھی چلتی ہیں. تعلیم اور تربیت کا لفظ اکٹھا یوز کیا جاتا ہے. تعلیم ایک پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لے, اگر اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی تو اس کی تعلیم بھی ٹھیک نہیں. یہ تو وہ حساب ہے نا کہ میں کہوں کہ میں بڑا اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں, بڑا مانتا ہوں, اور میرے دل میں بڑا احترام بھی ہے, بڑا ایمان میرا مضبوط ہے, بٹ پریکٹیکل کچھ بھی نہ کروں. بالکل. تو وہ تو چیز جو ہے وہ اکٹھی چل ہی نہیں سکتی. چلیں, یہ جو ہے نا اس موضوع کو اکثر ہم جو ہے نا وہ زیر بحث لائیں گے تب تک کہ جب تک استاد کا احترام جو ہے وہ بحال نہ ہو, اور اس کو ہونا چاہیے. ہماری زندگی تو گزر گئی نا, یہ دیکھیں پھر بھی ایک اسی امید میں کچھ تھوڑا سا جو ہے نا بہرحال یہ آ جائے. اس میں دیکھیں جی بڑا آسان سا کام ہے کہ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں یا ہم سے بعد والے لوگ ہیں وہ اپنے اساتذہ کو انوائٹ کریں, بتائیں لوگوں کو کہ جی یہ میرا مینٹور تھا یا ہے, اس سے میں نے سیکھے. کبھی بھی کوئی استاد حسد نہیں کر سکتا. اب یہ پلے باندھ لیں, اگر وہ حسد کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے تو استاد نہیں. جیسے باپ کا کہتے ہیں کہ وہ خوش ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سے آگے. ہمیشہ ہر ٹیچر یہ سمجھتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے آگے نکل جائے. اس کو اپنی کمزوری کا بھی پتا ہوتا ہے کہ جی میں اس وجہ سے آگے نہیں نکل سکا. تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو اور کوئی کام نہیں ملا تو یہ استاد بن گیا. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. ہمیں یہ ثابت کرنا ہے, ان کو بلا کے ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ یار میں اس استاد کا شاگرد ہوں, آج میں جس مقام پہ ہوں اس کی وجہ یہ ہے. تو یہ ایک لفظ کہنے میں, ایک فکرہ بولنے میں, یا 10 منٹ کی تقریر کرنے میں اپنے استاد کے حق میں کوئی آپ کم نہیں ہو جائیں گے. آپ کی رسپیکٹ بڑھے گی, بڑھتی ہے. میری ہمیشہ ایک عادت رہی, جب بھی مجھے کوئی اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا, میں لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ بنا یا وزیر بنا یا کہیں بھی کسی مقام پہ, میں نے جو جتنی بھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں زندگی گزاری وہاں پہ میں ضرور گیا. میں نے ایک دن میرا فلبوز تھی ہماری ایجوکیشن منسٹر, تو میں نے ان سے پرسنل ریکویسٹ کی, میڈم آپ نے میرے اسکول چلنا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہاں پہ آپ کا اسکول؟ میں کہا جی اس طرح چھوٹا سا اسکول ہے, اور میں 2 3 سیکشن تھے, زیادہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. میں 6 جماعتیں تھیں وہاں پہ, 5 20 کمرے ہوں گے. تو میڈم نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. پھر میڈم کا فون آ گیا کہ ایگزام شروع ہونے لگے میٹرک کے 3-4 دن بعد, تو پہلے جس دن ایگزام ہوگا اس دن چلیں گے. میری ایکٹیویٹی ڈبل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایک تو اسکول کی انسپیکشن بھی ہو جائے گی, پلس میں ایگزام کی انسپیکشن بھی کر لوں. آج ہم دونوں علیحدہ علیحدہ جھنڈے والی گاڑیوں پہ اسکول پہ پہنچ گئے. اسکول کے برآمدے کے اندر جہاں پہ ہماری صبح پریڈ ہوتی تھی وہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہو گئی. اور وہی ٹیچر جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا, ریلوے اسٹیشن آئے, وہ اس وقت سینئر ٹرین ٹیچر تھے, ناٹ پرنسپل, ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں اس کو. ہیڈ ماسٹر نہیں تھے مگر سینئر ٹرین وہ تھے. تو ہر ان کو پتا تھا 2 وزیر آ رہے ہیں. تو میں نے جا کے تعارف کرایا, میں نے کہا میں اسی اسکول سے پڑھا ہوں, آپ کا اسٹوڈنٹ. انہوں نے پہچان بھی لیا کہ ہاں تو میری کلاس ہی پڑھنا سے. بڑی حوصلہ افزائی بھی دیکھے ہوتی ہے. اچھا, پھر میں نے کہا جی لاسٹ جو وزیر آیا تھا وہ کون سا تھا؟ وزیر تعلیم. وزیر قدر ہی آیا. یہ پہلی دفعہ واقعہ ہوا ہے کہ کوئی وزیر یہاں پہ آیا اور 2 وزیر کٹھے آ گئے. تو ہر وہ بڑے خوش تھے اسٹاف بھی. پھر ہم نے اسکولوں کا کلاسوں کا بھی وزٹ کیا. میڈم نے پوچھا بھی, اور میڈم نے یہ پوچھا کہ آپ میں سے اور کوئی وزیر بننا چاہتا ہے؟
تو بہت سارے اسٹوڈنٹ نے کہا جی ہم بھی بننا چاہتے ہیں. ایک نئی چیز ان تو کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے اسکول کے پڑھے ہوئے انہی بینچوں سے نکل کے گئے. یہاں سے گئے. ہمارا ٹاٹا والا اسکول نہیں تھا, ہمارا بینچوں والا تھا, کیونکہ اس سے پہلے یہ پرائیویٹ اونرشپ تھی. تو واپسی میں میڈم نے کہا تم میری گاڑی میں آ جاؤ, کٹھے چلتے ہیں. ہم وہاں سے کریٹ کالج جانا تھا. تو میڈم نے کہا 14 لوگ وزیر ہیں, 2 ہم ہو گئے, 12 اور. 12 میں سے کسی نے مجھے نہیں کہا کہ میرا اسکول وزٹ کر لے. تم نے کیوں کہا؟ میں نے کہا جی مجھے تو اپنے اسکول سے پیار ہی بہت ہے, یہ تو میری ماں ہے, اس کی گود میں 6 سال کھیلا ہوں, اور مجھے تو ٹھیک ہے وہ آج کی دور میں وہ ماڈرن اسکول نہیں ہے, تو مجھے تو کوئی شرم نہیں. مجھے تو فخر ہے کہ میں یہاں سے پڑھ کے لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ بھی بن گیا, اور میں پھر وزیر بھی بن کے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. کینیڈ کالج کا تو مقام ہے نا شروع سے, اور اس کا نام ہے. تو مجھے تو کوئی اچھا, وہ بڑی خوش ہوئی اس بات پہ کہ اگر ہم اس طرح اپنے انسٹیٹیوشن کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ انسٹیٹیوشن بڑھیں گے. تو کبھی بھی ایسی چیزوں پہ شرمندگی فیل نہ کریں. ٹاٹا والے اسکول میں بڑی اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے مقام تو دیے نا. آپ جتنی بھی بیوروکریسی دیکھیں گے یوزلی ریموٹ ایریا سے آئے, مگر وہ پھر گریز کرتے ہیں ذکر کرنے کے, یار نہیں میں ٹاٹا والے اسکول کا ذکر نہیں کرنا. بھائی ایجوکیشن کے سے تو آئے نہیں نا بیوروکریسی میں, وہ تو یہاں سیاست میں چلے گئے یا وڈیرے بن گئے. یہ تو ان اسکولوں سے آگے وہاں پہ پہنچا, اور پھر جا کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیے تو اسکول کو بہتر کریں, اس پہ گورنمنٹ کے پیسے لگوانے اس کے لگوائیں, پلے سے لگانے پلے سے لگائیں. اس میں جو آپ کو دقتیں پیش آئی تھی اس کو نکالیں, اس کو اور بہتر کر لیں. اور بہتر ہو سکتا ہے, گنجائش ہے بالکل, ہر جگہ گنجائش ہے, ہر جگہ گنجائش ہے. تو جو آپ فرما رہے تھے کہ دیکھیں پوری زندگی لگ گئی کہ اس کوشش میں کہ استاد کا احترام ہوگا, تو یہ الیکٹرانک مشینیں جو ہیں ان کو بھی ابھی 20 سال وہ کہتے ہیں کہ لگیں گے, تو یہ استاد کے احترام کو کتنے سال لگیں گے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ جو نیور اینڈنگ پروسیس ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں جی, اس کو اگر ہم آج بھی شروع کریں تو کم از کم 10 سال لگیں گے جو میٹرک پاس کریں گے بچے, اور بی اے اور وہ کرنے میں 15 سے 20 سال لگیں گے. 20 سال بعد آپ کی وہ پود آئے گی جن کو اس طریقے سے احترام ہوگا. وہ پراپر جنریشن جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ آئے گی 20 سال کے بعد. اور حقیقت بھی اس طرح سے ہی ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی کی جو جنریشن ہے جو آن لائن کلاسز لے رہی ہے نا, یہ سب سے زیادہ خطرناک جنریشن جو ہے نا وہ تیار ہونی آنے والے وقت. مادر پدر آزاد ہو. ہاں بالکل, یہ آج کے جو ایک مجھے آیا جوک آیا میرے. جی پلیز. انہوں نے کہا جی آئندہ 3-4 سال بعد آپ جب ڈاکٹر پہ جائیں نا تو آپ اس کی ڈگری چیک کر لیں. آیا کہ اس نے آن لائن تو نہیں کی, اگر آن لائن کیے تو اس سے اجتناب کرے کہ اس سے اپنا علاج نہ کروائے. پریکٹیکل تو ہے ہی نہیں ہے نا. دیکھو, اور اسکولنگ تو دیکھیں جب آپ جاتے ہیں ایک ڈسپلن سکھاتا ہے آپ کو. صبح آپ اٹھتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, بریک فاسٹ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ٹائم پہ پہنچنا ہے, کلاس اٹینڈ کرنی, ٹیچر نے آنا ہے, آپ نے کھڑے ہونا ہے, تھینک یو سوری, ساری چیزیں آپ کو سمجھائی جاتی ہیں. تو دوسری طرف جب آن لائن کا یہ سیزن چلا ہے, کوئی 2 سال جو لگے ہیں ہمارے بچوں کے, تو وہ تو بالکل کاؤچ پہ ایسے لیٹے ہوئے ہیں, سامنے کمپیوٹر پہ پڑا ہوا ہے, وہ دور سے دیکھ رہے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ ٹیچر نے گھر پہ فون کیا ہے کہ آپ کا بچہ آن لائن مجھ سے پڑھ رہا ہے, مگر اس کی پچھلے 15 منٹ سے آنکھیں نہیں جھپکی, فوٹو لگائی. بچے سمارٹ ہیں زیادہ جناب والا, انہوں نے فوٹو ہی اس پہ سافٹ ویئر پہ یا جو بھی طریقہ اس پہ لگا دی, اور ٹیچر پڑھائی جا رہا ہے. آگے آنکھیں نہیں جھپکتے. تو بہرحال یہ دیکھیں جی, یہ حالات ہیں. اور جب یہ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے اس طرح کے شاہکار, تو پھر آپ دیکھیں گے وہ کریں گے کیا کمال. اپنا خیال رکھیں. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ہو گیا ہے مکمل, اور آپ نے ہمیں یوٹیوب چینل پہ ضرور سبسکرائب کرنا ہے. جو دوست اس FM سن رہے ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ ہمارے پروگرام کو آپ یوٹیوب پہ جائیں, LCCI TV youtube.com پہ ہمیں لائک بھی کریں, سبسکرائب کریں. اپنے سوالات ہمیں ہماری جو اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے واٹس ایپ پہ, اس پہ بھجوائیں, اور اپنا فیڈ بیک بھی دیں. ہم آپ کی محبتوں کے بہت مشکور ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ بشرط زندگی ملیں گے. السلام علیکم.